بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سینٹر سٹوری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاک فوج پر اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فضل و رحمت ہے کہ وہ اپنی خالص ایمانی قوتوں اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے ساتھ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف صف آرا ہوتی ہے اور اس کا اجر عظیم بھی پاتی ہے۔ اس بارے میں مشہور ہے کہ اسلامی دنیا میں سب سے نمایاں اپنے مذہبی شعائر پر کاربند پاک فوج میں نماز اور تلاوت قرآن پاک کا رجحان پایا جاتا ہے۔ پاک فوج کی اسلام سے جڑی نسبتوں کے حوالے سے اس کے کئی حیرت انگیز مارکے بھی منظر عام پر آتے ہیں، جنہیں خالص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعامات سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فوج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر متبرک چیز اور مقام کی خصوصی حفاظت کرتی اور اسے اپنے لیے راہ نجات سمجھتی ہے۔ اس زمن میں چند دنوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ پاک فوج کے پاس ان گھوڑوں کی نسل موجود ہے جو 1400 صدیاں گزر جانے کے باوجود نسل در نسل دنیا میں موجود ہے، اور اس میں سے وہ خالص النسل گھوڑے جن کی گردنوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگوٹھا مبارک کی مہر صداقت ثبت ہے، یہ پاک فوج کے پاس بھی تبرکن موجود ہے۔ ان کی دیکھ بھال میں انتہائی احترام ملحوظ رکھا جاتا ہے، جبکہ کبھی کوئی ان گھوڑوں کو دیکھتا ہے تو وہ حقیقت سے سرشار ہو جاتا ہے اور زیارت کرتے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انگوٹھا مبارک پر اپنا انگوٹھا رکھ کر فیض حاصل کرتا ہے۔ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ذوالفقار نامی فوجی افسر کو اس عربی النسل گھوڑے کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں یہ فوجی افسر ورلڈ عرب ہارس پارک میں کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر وہاں موجود پاکستانیوں کو اس گھوڑے کا تعارف کراتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس گھوڑے کے بارے میں روایات پائی جاتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 گھوڑے پالے تھے جنہیں 4 دن اور ایک روایت کے مطابق 7 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہیں پانی پلانے کے لیے باڑے کا دروازہ کھولا گیا تو یہ گھوڑے پانی کی طرف بھاگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گھوڑوں کے نام لے کر انہیں پکارا، جن میں سے 4 گھوڑے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گردنوں پر انگوٹھا لگا کر مہر ثبت کر دی۔ فوجی افسر کے مطابق عربوں نے ان گھوڑوں کی نسل میں سے ایک گھوڑا صدر ضیاء الحق کو تحفے میں دیا تھا، جن کی دیکھ بھال بہت احتیاط سے کی جاتی رہی ہے۔ اس کی بریڈنگ میں سے 3-4 گھوڑے ایسے نکل آتے ہیں جن کی گردنوں پر اسی مہر کا نشان مبارک ہے۔ واضح رہے کہ یہ اس فوجی افسر نے جن لوگوں کو اس گھوڑے کی زیارت کرائی ہے وہ شلوار قمیض پہنے ہوئے پاکستانی ہیں، جبکہ یہ افسر گھوڑے کے سائز کو پنجابی میں ہدایات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی تازہ نہیں لگتی کیونکہ زائرین نے سویٹر نما جیکٹس اور چادریں بھی اوڑھ رکھی ہیں، جس سے تاثر ملتا ہے کہ یہ کوئی سرد علاقہ ہے۔ یہاں جہاں بھی یہ پارک واقع ہے وہاں موسم سرما کے آخری دنوں میں اس کو فلمایا گیا ہے۔ ویڈیو میں اس پارک کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ کہاں یہ واقع ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ورلڈ عرب ہارس آرگنائزیشن عربوں کی بڑی تنظیم ہے جس کے تحت خطہ عرب کے نایاب ترین گھوڑے پالے جاتے اور ان کی بریڈنگ کی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کردہ روایت کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ جس طرح ویڈیو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالتو گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، انہیں 4 سے 7 دن تک پیاسا رکھا گیا تھا۔ یہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے، اور اگر کسی جانور کو پیاسا دیکھ لیتے تو فوراً اس کو پانی پلاتے، اور اگر کسی جانور کو بھوکا پیاسا رکھنے یا اس پر تشدد کرنے کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوتے تھے۔ اس روح سے علماء دین کو تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعی گھوڑوں کی جس نسل کا ذکر کیا جا رہا ہے انہیں اتنے دن تک پیاسا رکھا گیا تھا، اور اس میں حقیقت کتنی ہے۔ اس بارے میں بھی ابہام پایا جاتا ہے کہ یہ پارک میں اس پنجابی فوجی افسر کی زیر نگرانی زائرین اس گھوڑے کو بوسہ دے رہے، یہ کہاں واقع ہے۔ جہاں تک پاکستان کے آرمی گھوڑوں کی تربیت اور ان کی بریڈنگ کا سوال ہے تو یہ منڈی بھاولدین میں 115 سالہ پرانے مونا ریماؤنٹ ڈپورٹ میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مونا ڈیوری مونٹ ہیڈ فقیریہ کے پاس ہے، جہاں قیام پاکستان سے پہلے سے فوج کے لیے گھوڑے اور خچر پالے جاتے اور انہیں تربیت دی جا رہی ہے۔ اس ادارے کو عوام کے لیے بھی کھولا جاتا ہے اور ورلڈ عرب ہارس آرگنائزیشن میں باقاعدہ سمجھوتا بھی موجود ہے۔
ممکن ہے کہ یہ عرب النسل گھوڑے اس ویڈیو میں موجود ہوں، مگر اس بارے میں بھی کوشش کے باوجود تصدیق نہیں ہو سکی۔ نہ ہی کسی میڈیا اینکر نے اس سینٹر کی ویڈیو بناتے ہوئے کبھی اس کا ذکر کیا ہے۔